پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا میں آج پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اس ولولہ انگیز ایک بردباری، متانت، سنجیدگی کے ساتھ جس طرح سے مقدمہ کل انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر فلسطین کا، کشمیر کا، عالم اسلام کا جو مقدمہ لڑا ہے، اس کے اوپر میں اپنی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے، پورے ملک کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ حکمت عملی کہ پوری چارج شیٹ انڈین جو مندوبین ہیں ان کے سامنے اور جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کے سامنے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فلسطین کے جو اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کو جو ہے وہ جگانے کی اور جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ آج جو ہے یونائٹڈ نیشنز اپنی ہی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی، اس سے بڑا تکلیف دہ جو ہے وہ چیز ہو نہیں سکتی، اور اس کے اوپر پھر اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ان کی تقریر کا بائیکاٹ کرنا، جس کو شروع وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کیا، اور اس کے بعد بہت سارے مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک بھی اس واک آؤٹ میں شریک ہوئے۔ یہ یقیناً جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اب عالم اسلام کی بھی اور باقی دنیا کی بھی جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اب تو لیبنان جو ہے وہ تیسرا شاید ایک غزہ بننے جا رہا ہے، خدا نخواستہ اس کو روکا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت خوشی اور بہت اطمینان کا باعث ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح سے پوری قوم کی ترجمانی کی، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سب سوائے چند ان شر پسندوں کے اور فتنہ فسادوں کے کہ جو پاکستان کی کسی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے، جو پاکستان کی کسی بھلائی میں خوش نہیں ہو سکتے، وہ بے شک پاکستان کا مقدمہ کسی عالمی فورم پہ جو ہے لڑنا ہو، یا پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری آئی پرسوں جب IMF کے ساتھ ہماری جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا، اور اس کے بعد پہلی ٹرانچ جو ہے وہ بھی مل گئی ہے پاکستان کو، اور اس کے اوپر یقیناً اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی، ہمارے ذخائر جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، اور اب تو جو ہے انٹرنیشنل فورمز ہوں یا ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی مزید کمی آئے گی، اور کل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے جس کے اندر جو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے، اس نے جو ہے وہ 2023 میں پاکستان کی انفلیشن جو ہے 38.5% کہی، اور انڈیا جو ہے وہ 11.51% پہ تھا، اور وہ پروڈکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2024 میں جو ہے وہ انڈیا 5.66 جو ہے پرسنٹ ہوگی اس کی انفلیشن، فوڈ انفلیشن، اور پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بھی کم ہوگا 2.46% کے اوپر۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہے ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہی ہے۔ اب یہ ان تمام خوشخبریوں کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی تھی کہ وہ کل تماشا لگائیں گے پرائم منسٹر کی تقریر کے دوران نیو یارک کے اندر، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی جب 15 سے 17 لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، تو وہ جو سورما تھے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا ان کو شرمندگی سے سر جھکا کر واپس جانا پڑا، اور جو ہے وہ اس سو کالڈ احتجاج کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ یہی پرابلم ہے ان کا، جب ملک کے اندر بہتری آنے لگتی ہے، جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہنچانی لگتی ہیں، جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو، وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہیں، ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے۔ پہلے IMF کو ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ IMF کے جو ہے وہ اس کو خط لکھنے کے باوجود، ان کو دفتروں میں ان کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود IMF کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ملا بھی، اور یہ بھی جو ہے اس کو ہماری جو کل میں نے وزیر خزانہ کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے، جو پہلے بھی 2016 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آخری پروگرام جو ہے وہ کر کے گئی تھی مکمل IMF کا، اور اگر اس کو آخری پروگرام بنانا ہے تو ہمیں اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز کرنے ہوں گے، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب کچھ دن پہلے فتنہ فساد گروپ جو ہے اس کو
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے، ایک جمہوری ذہن کی خاتون ہوتے ہوئے، گو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہیں بھولا نہیں آج تک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو اجازت دو، ان کو جانا چاہیے، ان کو جلسہ کرنا چاہیے۔ اب اس جلسے کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں آئے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگ گئیں، اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ پہاڑیاں اگے ہوئے جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے، اور وہ ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگتی ہیں۔ سو وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑی ان کو جو ہے وہ جلسہ دکھانے کے لیے، اور جب جلسے کا ٹائم ختم ہوا جس کے اوپر انہوں نے خود سے اگری کیا تھا، اور وہ اگری کرنے کے بعد جو ہے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ ڈی جے نے بھی اپنا میوزک بند کر دیا، جو اسٹیج والا ہے اس نے اسٹیج کو جو ہے وہ چابی لگائی اور اسٹیج لے کے وہ چل پڑا، اور باقی جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ نیچے آ کے آرام آرام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ڈانٹ پڑی، اور جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا، اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی، اور اس کے بعد اب اس نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے، اب کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑتی ہیں، مختلف فیک ویڈیوز بھی لگانی پڑتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں، چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں، عام آدمی کو تکلیف ہو، گاڑیاں رکیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنے اور کہا جائے پوری قوم باہر نکل آئی ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے، اس فساد کے پروگرام کے اندر جو اب اس وقت چیف منسٹر کے پی کے، جس کے اپنے صوبے کی حالت یہ ہے کہ میں صرف کل رات کی آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتی ہوں۔ باجوڑ میں پولیس گاڑی پہ حملہ ہوا ہے، بم حملہ، جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اور ایس ایچ او سمیت باقی اہلکار کو الحمدللہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ ایس ایچ او شاہپور جو ہے ان کی گاڑی معمول کے گشت پہ تھی، اور اس کے اوپر جو ہے یہ سڑک پہ جو نصب بم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اس وقت جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ سوابی کے لیے نکل چکے ہیں، اور سوابی پہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ سوابی میں وہاں وہ کرینز، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ ان کی وہاں تیار ہے، اور وہ انہوں نے لے کر جو ہے وہ پنڈی پہ یلغار کرنے کے لیے آنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ پورا جو سرکاری جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ پچھلی دفعہ تو خیر وہ اپنی جو تکلیف اور جو پریشانی تھی کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، اور گنڈا پور جو ہے اس نے جان بوجھ کر لیٹ آئے جلسے کے اندر، اور اس کے بعد اپنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی AK-47، مجھے یہ بتائیے کوئی سی ایم ہو کسی صوبے کا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یا AK-47 ہونی چاہیے؟ اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ان کی اپنی فوٹیجز موجود ہیں، جن فوٹیجز کے اندر جو یہ لوگ نکلتے ہیں جب کے پی کے سے یا کہیں سے، وہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ساتھ اپنے اسلحہ رکھا ہوتا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے، اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر، ایمبولینسیں لے کر، اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ ایک بات میں بہت کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ یہ میں بڑی کلیئر